رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور صبح ساتھیوں کو اکٹھا کیا، خواب سنایا، میں نے دودھ کا پیالہ پیا۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں نے دودھ کا پیالہ پیا جس دودھ سے میرا جسم سیراب ہو گیا، پھر میں نے دیکھا اس کے اثرات میرے ہاتھوں پہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ اتنا بھر کے دودھ پیا، اتنا بھر کے دودھ پیا کہ اس کے اثرات ہاتھوں کے اوپر اور ناخنوں کے اوپر آنا شروع ہو گئے۔ پھر میں نے وہ پیالہ حضرت عمر کو دے دیا اور حضرت عمر نے بھی ویسے ہی سیراب ہو کر پیا، حتیٰ کہ ان کا بھی بدن تر و تازہ، مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ان کے بھی ہاتھ اور ان کے ناخنوں سے بھی سیرابی ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت عمر کے ناخنوں سے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے عالم ہیں، نبی ہیں، نبوت سے بڑا منصب کون سا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کا دودھ پینا اس خواب میں ایک تمثیل ہے، لیکن صحابہ نے جب یہ خواب سنی کہ حضرت عمر کے ناخن بھی سیراب ہو گئے، ان کے ہاتھ بھی سیراب ہو گئے، اے اللہ کے رسول آپ اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ علم ہے جو اللہ رب العزت نے عمر کو اتنا عطا کیا ہے کہ جسم کا ہر روح، ہر گوشہ جسم کے اندر بھی علم اس طرح سرایت کر گیا کہ ناخنوں سے بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ ناخن بنیادی طور پہ جسم کا وہ حصہ نہیں ہوتے کہ جن کے اندر خون رواں ہو۔ اس خواب کے اندر ناخنوں کو سیراب ہونے سے مراد کیا ہے؟ علم کی انتہا ہے۔ صرف خون کی گردش تک بھی بات رہتی تو خواب مکمل تھی، لیکن یہاں پہ رسول اللہ نے بھی تعبیر کی، کہا یہ عمر کا علم ہے۔ تکمیل ایمان کی بشارت، علم عمر کی بشارت، پھر اسی پر بس ہے۔ ایک دن اور خواب دیکھی اور صحابہ کو آ کے سنانے لگے آج میں نے خواب میں دیکھا ہے کچھ لوگوں کی قمیضیں پیٹ تک ہیں، کچھ کی اس سے بھی اوپر ہیں، کچھ کی کچھ نیچے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں عمر آتے ہیں، ان کی قمیض اتنی لمبی ہے کہ زمین پہ گھسٹتی چلی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول یہ خواب دیکھنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ۔ پہلی خواب بھی کس نے دیکھی ہے؟ رسول اللہ نے۔ انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں، حجت ہوتے ہیں، حجت شرعیہ ہوتے ہیں۔ ابراہیم نے صرف خواب ہی دیکھا تھا، خواب میں رسول اللہ نے پہلے علم کی بشارت دی۔ آج خواب دیکھی ہے کہ عمر قمیض کو گھسیٹتا ہوا، ایک لمبی چوڑی قمیض کو گھسیٹتا ہوا چلا آ رہے۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول آپ اس کی تعبیر کیا بیان کرتے ہیں؟ کہا کسی کا دین پیٹ تک ہے، کسی کا دین ٹخنوں تک ہے، کسی کا دین گھٹنوں تک ہے۔ مراد یہ ہے کہ دین میں کمی بیشی اور ایمان کے اندر کمی بیشی یہ اہل سنت کا عقیدہ۔ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے، لیکن عمر کا دین اس قدر زیادہ ہے کہ جس قدر میں نے خواب میں اس کی قمیض کی لمبائی دیکھی ہے۔ دین بھی عمر کا۔ پھر خواب دیکھی، کہا آج میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ساتھی ابو بکر نے کنویں میں سے 2 ڈول نکالے ہیں، اور پھر میں نے دیکھا عمر نے وہ ڈول پکڑ لیا ہے اور اس ڈول کو کنویں میں ڈالتا ہے، کھینچتا ہے، کنویں میں ڈالتا ہے، کھینچتا ہے، کنویں میں ڈالتا ہے، کھینچتا ہے۔ پانی نکال کر چراگاہوں کو سیراب کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہ سارے ساتھیوں کے اونٹوں نے وہ چارہ پیٹ بھر کے کھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سیدھا خواب میں عمر کو دیکھ رہے ہیں، اور اس خواب کی تعبیر بھی صحابہ نے پوچھ لی، اور صحابہ نے اور محدثین نے اس خواب کی تعبیر بھی کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے یہ کہے کہ پھر میں نے دیکھا ڈول عمر نے ایسا کھینچا ہے کہ عمر سے زیادہ عبقری شخصیت کوئی نہیں ہے۔ عمر کو عبقری بھی کہا، اور یہ حضرت عمر کی خلافت کے اوپر دال ہے کہ پوری دنیا کے اندر 22 لاکھ مربع کلومیٹر کے اوپر عمر نے عدل و انصاف کے ساتھ جس خلافت کو قائم کیا، مال غنیمت اور بیت المال کو جس طرح بھرا،
کہ پھر صحابہ میں سے کوئی صحابی غریب نہ رہا، بھوکا نہ رہا، بے روزگار نہ رہا. وہی نہیں بلکہ ان کے اونٹوں نے بھی اپنی چراگاہوں سے چارہ کھایا. خواب یہی تھی جو حضرت عمر کی زندگی میں جا کر پوری ہو گئی. اور عدل و انصاف کیسے ہے؟ اپنے ہی بیٹے کو ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر کا اونٹ انہوں نے خریدا، کمزور سا اونٹ، اور اس کو چراگاہ میں چرنے کے لیے چھوڑ دیا. موٹا تازہ ہٹا کٹا ہو گیا تو عمر نے اس اونٹ کو دیکھا اور کہا یہ تیرا اونٹ ہے؟ یہ وہی ہے نا جو کمزور سا تھا، بڑا پتلا دبلا سا تھا؟ جی ہاں. وہ جو پتلے دبلے اونٹ کی قیمت ہے وہ تجھے مل جائے گی، اس کو بیت المال میں داخل کیا جائے گا. اے میرے بابا، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کون سا عدل ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ میں نے اونٹ خریدا، کمزور تھا، دبلا تھا، اس کی خدمت کی، چراگاہ سرکاری چراگاہیں ہیں ان میں چرنے کے لیے چھوڑ دیا، اس کی پرورش کی، اب وہ تندرست ہو گیا، اب وہ ڈبل قیمت سے بھی زیادہ کا ہے. تو یہ سمجھتا ہے کہ تو کاروبار اس بنیاد پہ کرے گا کہ پتلے دبلے اونٹ خریدے گا اور چراگاہوں میں چرنے کے لیے چھوڑ دے گا اور لوگ کہیں گے خلیفہ عمر کے بیٹے کا اونٹ ہے، اس کو چرنے دو، اس کو بھگاؤ نہ. ایسا عمر نہیں ہونے دے گا، ایسا عمر نہیں ہونے دے گا. کاروبار کرنا کچھ اور کر، یہ سرکاری چراگاہیں، یہاں سے لوگ تجھے اس لیے نہیں روکیں گے کہ یہ عمر کے بیٹے کا اونٹ ہے، کوئی اور بزنس کر. حضرت عمر نے اپنے سگے بیٹے کا اونٹ اس طرح بیت المال میں داخل